کھڑی جس کے چہرے کا صرف قرآن واقف تھا. میں اس پورے مجمع سے ایک سوال پوچھتا ہوں, کون سا گھر ہے جس سے ملک الموت رلا کر نہیں گیا؟ یہ غریب کے چہلم کا موسم ہے. میں ہاتھ جوڑ کے پورے مجمع سے پوچھتا ہوں, میت کے وارث کھانا کب کھاتے ہیں؟ میت کے دفن ہونے کے بعد زینب ہر چوک پہ پوچھتی رہی, سجاد میرے بھائی کو کسی نے دفن بھی کیا ہے کہ نہیں؟ مشتاق شریف ممکن ہے اگر ہاتھ نہ ہوا تو کفن میں بھی مجھے یہ فکرہ نہیں بھولے گا. ساری زندگی ذاکروں سے ہم سنتے تھے علی کی بیٹی کو بھائی کے قاتل سے بولنا پڑا. مجھے بچپن سے تلاش تھی میں وہ فکرہ پڑھوں زینب کو کیا بولنا پڑا. 11 محرم کو ہتھکڑیاں پہن کے کھڑی تھی. عمر سعد یزید کے فوجیوں کو دفن کر رہا تھا. رو کے کہتی ہے عمر ابن سعد میرے بھیا کو بھی دفن کرے گا. یہ جملہ قیامت تک نہ بھولنے والا فکرہ ہے. اگر دل پہ لگے تو ہائے کہہ دینا, دل زیادہ کرے تو ہائے کہہ کے ماتم بھی کر لینا. زینب کہتی ہے کیا میرے بھائی کو بھی دفن کرے گا؟ بے غیرت جھنک کے کہتا ہے ہم صرف مسلمانوں کی لاشیں دفن. تجھے کیا خبر علی ولی اللہ کی قیمت کیا؟ یزید کی سگی پھوپھی, اس کا نام ہے جناب میمونہ. اس کی شادی ہوئی تھی ابو مرہ سے. وہ قبیلہ بنو شکیف سے تعلق رکھتا تھا. اس کے سگے بھائی کا نام تھا ابی عبیدہ. ابی عبیدے کے بیٹے کا نام ہے مختار. اس کی 2 بیٹیاں تھیں, ایک کا نام تھا ام فروہ, ایک کا نام تھا جناب لیلا. یہ دونوں سگی بہنیں ہیں اور علی کی بہویں بنی. ایک اجڑے ہوئے صحرے والے کی ماں, دوسری اجڑے ہوئے علی اکبر کی ماں. یہ کھڑی ہے دربار کے اندر بے غیرت شراب کے نشے میں. اس کا ایک لفظ ہے کیونکہ اللہ نے جسے بیٹی عطا فرمائی ہے, میرا اپنا تجربہ ہے کیونکہ جناب زہرا نے مجھے بھی بیٹیاں عطا فرمائی ہے. یہ فکرہ اسی کو سمجھ آئے گا جسے بیٹیوں کی قدر ہے. آواز دے کے بے غیرت شراب کے نشے میں کہتا ہے علی کی بڑی بیٹی کہاں کھڑی؟ جواب آیا وہ جو سفید بالوں والی کنیز ہے وہ پردہ بنا کے کھڑی ہے, پیچھے جناب عالیہ کھڑی ہے. شمر اونچی جگہ سے اشارہ کر کے کہتا ہے آگے سے ہٹ جا. جناب فضہ نے گردن کو جھڑک کے کہا میں نہیں ہٹتی. بغیر تازیانہ لے کے فیل بدمست کی طرح شراب کے نشے میں سیڑھیاں اترنے لگا. شیطانیوں نے جناب فضہ کو دیکھا. علی کی بیٹی نے ایک وقت میں 2 لفظ کہے ہیں. پہلا لفظ کا اماں سامنے سے ہٹ جا. رو کے فضہ کہتی ہے میں نے لمبی زندگی کے لیے مانگی تھی, میں آدھی آدھی رات کو دیکھتی تھی تیری ماں زہرا تیرا بابا علی مصلے پہ بیٹھ کے روتے تھے. رو رو کے کہتے تھے ہائے شام ہائے شام ہائے شام. میں نے رو کے کہا تھا مجھے اتنی زندگی رسول سے لے دو کہ جب زینب شام جائے تو میں زینب کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں. یہ پہلا فکرہ تھا جناب فضہ کا کہ میں نے لمبی زندگی آج کے دن کے لیے مانگی تھی. یا تھوڑی دیر بعد شمر قریب آیا, بے غیرت نے تازیانہ اٹھایا, فضہ کے پورے ہاتھوں میں تازیانہ مارا. حسن حسین کو لوریاں دینے والی کے ہاتھوں سے خون کا فوارہ نکلا. یا 300 حبشیوں نے تلواریں نکالی. یزید کے تخت کے پاس پہنچے, کہتے او یزید شمر کو روک لے, تو نے ہر کسی کی بیٹیوں کو علی کی بیٹیوں کی طرح لاوارث سمجھ لیا ہے. تو نے کیا سمجھا جیسے زینب کو چھڑانے کوئی نہیں آیا, فضہ کو کوئی چھڑانے نہیں آئے گا. زینب کا رخ مدینے پھر گیا. نانا اب تو راضی ہو, دائیوں کے وارث آ گئے. زہرا جائیوں کو دائیوں کے وارث آ گئے. زہرا جائیوں کا کوئی وارث نہیں. فضہ رو کے کہتی ہے مجھے پتہ ہوتا کہ حبشیوں نے یہ تانا دینا میں لمبی زندگی نہ بھائی, میں لمبی زندگی کبھی نہ مانگ. خنجر نے گواہی دی, حسین نمازی تھا. گواہی دے کے ہٹے, مجمع رونے لگا. پتھر دل لوگوں نے سر جھکائے. کتے نے دیکھا ماحول خراب ہو رہا, شراب کے نشے میں کھڑا ہوا. یہ وہ روایت ہے جسے مقتل علامہ دربندی میں پڑھ کے فکر عرض کر. بے غیرت کہتا ہے او شمر تو نے اسی خنجر سے مارا.
बेगैरत मकतूल की बहनों के सामने हंस के कहते हैं हाँ। कुत्ता कुत्ते से पूछता है तेज तो कर ले तो खंजर। कौन खंजर से शब्बीर को मार दिया, 13 ज़रबे लगी। हुसैन की मां की कसम, लिखा है कहने लगा मेरा खंजर कुंद नहीं था, मेरा खंजर बड़ा तेज था, मैं सारी रात उसे जहर में तेज करता रहा। बेगैरत कहते खंजर तेज था, फिर ज़रबे 13 क्यों लगी? बेगैरत कहते मैं क्या करता, जब मैं खंजर मारता था